اپنے والد صاحب کے بعد اگر سیڈ ہوا ہوں تو میں آج ہوا ہوں۔ آج ہم دوبارہ جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں عمر شریف صاحب کے جانے کے بعد۔ عمر شریف صاحب کے چلے جانے کا اگر ان کو پتہ چلتا تو میرا خیال ہے انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا تھا۔ بہت پیار کرتے تھے وہ عمر شریف صاحب سے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر تو نے ایک اچھا کامیڈین بننا ہے عمر شریف صاحب کا کام دیکھا کر۔ ماں نے ایک ہی عمر شریف پیدا کیا ہے، عمر شریف صاحب جیسے لوگ دوبارہ نہیں آتے۔ ناظرین، اگر سٹیج کی دنیا کی بات کی جائے تو دو ہی کامیڈی کنگ پیدا ہوئے ہیں، ایک پنجاب سے امان اللہ خان تھے اور دوسرے سندھ سے عمر شریف صاحب تھے۔ اب جب ناظرین عمر شریف صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ہم کراچی میں یہاں موجود ہیں، تو جہاں عمر شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے وہیں پر امان اللہ خان صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی مناسبت سے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر امان اللہ خان کے بیٹے عدنان امان اللہ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ ان دونوں لیجنڈز کا آپس میں تعلق کیسا تھا، جب یہ دونوں بیٹھتے تھے تو کیسی محفل جمتی تھی، ان کے ایک دوسرے کے بارے میں کیسے جذبات تھے۔ عدنان بھائی، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ عدنان کے عمر شریف صاحب کے انتقال پر آپ کے کیا جذبات ہیں، اور اگر آج امان اللہ خان صاحب زندہ ہوتے تو ان کے کیا جذبات ہوتے عمر شریف صاحب کے انتقال پر؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ یاد کیا ہے۔ اور جذبات کیا میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت بہت زیادہ، میرے خیال ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جتنا میں اس وقت افسردہ ہوں، جتنا میں اس وقت سیڈ ہوں، جتنا میں اس وقت ٹوٹا ہوا ہوں یہ خبر سننے کے بعد۔ اور بہت زیادہ جو ہے نا اس ٹائم میں ٹوٹ چکے ہم لوگ، حقیقت بات اگر آپ کو بتائیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ کامیڈی ورلڈ کا بہت بڑا لاس ہے۔ یہ صرف ہم ایشیا کی بات نہیں کرتے، ہم بر صغیر کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے، یہ پوری دنیا میں کامیڈی کا بہت بڑا نقصان ہے۔ عمر شریف صاحب کا چلے جانا سمجھے کہ ایک عہد جو ہے وہ مکمل ہوا ہے کامیڈی کا۔ پہلے ہم جناب میرے والد مرحوم بزرگوار امان اللہ خان صاحب کا بھی غم نہیں بھولے تھے، ان کا خلا بھی دور دور تک سوچ رہے تھے، اور جب سوچتے تھے تو عمر شریف صاحب کا چہرہ نظر آتا تھا تو ہمیں ایک دل کو تسلی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑے لیجنڈ موجود ہیں۔ تو یہ بھی چلے گئے کچھ ہی عرصے بعد، تو میں تو بہت زیادہ دکھی ہوں اس وقت، اور میرے بہت زیادہ دکھی، میں اپنے دکھ کا اظہار جو ہے وہ عمر شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ، بالخصوص ان کے جو بڑے بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں جواد صاحب کے ساتھ، جواد عمر بھائی کے ساتھ میری نیک تمنائیں ہیں۔ میں بہت زیادہ سیڈ ہوں۔ میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر سیڈ ہوا ہوں تو میں آج ہوا ہوں۔ سمجھیں کہ آج ہم بینگے پاکستانی کہہ لیں، بینگے فین کہہ لیں کہ آج ہم دوبارہ جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں عمر شریف صاحب کے جانے کے بعد۔ اور اگر میرے والد صاحب امان اللہ خان صاحب اگر وہ زندہ ہوتے اس موقع پہ، تو اگر آپ میرے دل کی بات سنیں تو میں سچ بتاؤں وہ بہت زیادہ، میں تو خیر پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے آنسو، اپنی فیلنگز کنٹرول کر گیا ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے آنسو نہ کنٹرول کر پاتے، بیکاز وہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور معصوم دل انسان تھے۔ عمر شریف صاحب کے چلے جانے کا اگر ان کو پتہ چلتا تو میرا خیال ہے انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا تھا۔ اور یقینی طور پہ آپ کو بتاؤں جس طرح ساری دنیا رو رہی ہے اس وقت عمر شریف صاحب کے اس چلے جانے کے بعد، امان اللہ خان صاحب مرحوم نے بھی اسی طرح، اسی پوٹینسی کے ساتھ انہوں نے اپنے غم کا، اپنے دکھ کا اظہار کرنا تھا۔ ان کا رد عمل بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پوری اس ٹائم انڈیا پاکستان کے فنکاروں کا ہے۔ بہت پیار کرتے تھے وہ عمر شریف صاحب سے، بہت زیادہ محبت کا رشتہ تھا ان کا۔ اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیے گا کہ دونوں لیجنڈ تھے، کنگ تھے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ ان دونوں کا آپس میں کیسا تعلق تھا، ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیسے جذبات رکھتے تھے؟ عمر شریف صاحب مرحوم اور امان اللہ خان صاحب مرحوم کے اگر آپ تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس سے بڑی اگزامپل میرے پاس نہیں ہے کہ میں جب آج تھوڑی بہت بات چیت کرنا، کامیڈی کرنا سٹارٹ کی یونیورسٹی میں، کالج میں کوئی سکٹ کرتے تھے تو پرائز ون کر کے میں آتا تھا، تو مجھے وہ نصیحت کرتے تھے
والد صاحب مرحوم وہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر تو نے ایک اچھا کامیڈین بننا ہے تو میرا تجھے مشورہ ہے، میرا کام جو میری آئٹمز ہیں، میری باتیں، وہ تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تو عمر شریف صاحب کا کام بھی دیکھا کر بیٹا۔ اردو میں جو وٹ ہے، وٹ کو کیسے یوز کرنا ہے اور سپونٹینیسلی اردو میں کیسے بات کرنی ہے، کامیڈی کیسے کرنی ہے، عمر شریف صاحب کا کام دیکھا کر، معین اختر صاحب کا کام دیکھا کر، تجھے بہت زیادہ مٹیریل ملے گا کامیڈی کا۔ کیونکہ عمر شریف صاحب کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ماں نے ایک ہی عمر شریف پیدا کیا ہے، عمر شریف جیسے لوگ، عمر شریف صاحب جیسے لوگ دوبارہ نہیں آتے، بار بار نہیں آتے۔ عمر شریف صاحب کو وہ بہت ہائی ریٹ کرتے تھے، ان کے کام کو بہت ایڈمائر کرتے تھے۔ اسپیسیفکلی ایک واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ میں نے واقعہ کوٹ نہیں کیا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، آر پی پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم سے میں ضرور اپنی دیکھنے والے سننے والے لوگوں کے ساتھ یہ میں شیئر کروں گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، گریٹ انڈین لافٹر چیلنج، جس میں یہ کپل شرما نے جو ون کیا تھا۔ اس پروگرام میں چونکہ میرے والد صاحب امان اللہ صاحب جو ہیں وہ ایز اے کنٹیسٹنٹ گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی آئٹمز وغیرہ پریزنٹ کی تھی، تو اس کا جو گرینڈ فنالے تھا، اس گرینڈ فنالے کے لاسٹ ایپیسوڈ تھا، اور عمر شریف صاحب وہاں تشریف لے کے گئے، امان اللہ صاحب نے ان کے سامنے بھی پرفارم کیا۔ اور اب میں آپ کو جو ہے نا ایسنس بتاؤں گا دونوں کے ایک دوسرے کے بارے میں جذبات کا، اور یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بہت بڑی لرننگ ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ بہت بڑی لرننگ ہے اس شوبز کے جو دوسرے سٹارز ہیں، یہ واقعہ بہت بڑی لرننگ ہے ان کے لیے۔ وہاں پہ چونکہ چینلز کے لوگوں نے تھوڑا سا انہوں نے ٹریٹ کرنا چاہا امان صاحب کو ایز اے کنٹیسٹنٹ، مطلب کہ ان کو ہم مطلب فار ایگزامپل ان کو ہم چھٹے ساتویں نمبر پہ لے کے آ جاتے ہیں، تو عمر شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ عمر شریف صاحب اس چینل کی ایڈمن کے لوگوں سے، اس چینل کی کمیٹی کے لوگوں سے لڑ پڑے، باقاعدہ سر نے وہاں جھگڑا کیا کہ یار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کلاکار ہے امان اللہ خان، ایک مطلب کہ کامیڈی کا یہ ایک طوفان ہے، اور آپ لوگ یہ کیا کریں، میں نہیں ایسے ہونے دوں گا۔ تو عمر شریف صاحب نے وہاں پہ دیکھیے ایک اپنے حب الوطنی کا، اپنے امان اللہ صاحب کے ساتھ محبت کا کتنا خوبصورت اظہار کیا کہ عمر شریف صاحب نے وہاں پہ فائنل راؤنڈ میں جب سب کو یہ شیلڈ وغیرہ ٹرافی وغیرہ مل رہی تھی، تو سر نے آ کے کہا، عمر شریف صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ امان اللہ صاحب آپ سینئر ہیں، ہم آپ کو استاد مہان مانتے ہیں، آپ مہان لوگ ہیں، تو آپ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، آپ ایز اے گیسٹ ہیں ہمارے پاس۔ تو وہ پھر شیکھر سمن نے سیکنڈ کیا عمر شریف صاحب کو، سدھو نے سیکنڈ کیا عمر شریف صاحب کو کہ جی بالکل ہم بالکل عمر شریف صاحب کو سیکنڈ کریں گے، امان اللہ صاحب یہ نمبرز وغیرہ یہ سب باقی لڑکوں کے لیے ہیں، آپ ہمارے گرو دیو ہیں۔ تو حساب لگائیں کہ اس سے زیادہ اور کیا، اس سے بڑی کیا مثال مل سکتی ہے عمر شریف صاحب کی، امان اللہ صاحب کے بارے میں جذبات کی۔ اور امان اللہ صاحب بہت ریگارڈ کرتے تھے عمر شریف صاحب کا، یہ جیسچر ہمیشہ، اور ہمسائے ملک میں ایسا جیسچر دیا انہوں نے، ہمسائے ملک میں اپنے ملک کے ایک اور لیجنڈ کی انہوں نے مطلب رسپیکٹ، ڈگنیٹی پہ کویسچن مارک نہیں آنے دیا۔ تو یہ بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے آنے والے لوگوں کے لیے، اسے کہتے ہیں ٹیم ورک۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا عدنان بھائی مجھے بتائیے گا کہ جب یہ دونوں لیجنڈز ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ملتے تھے، ظاہر بات ہے دونوں سے ملنا لوگوں کی خواہش ہوا کرتی تھی، تو جب یہ دونوں مل کر بیٹھتے تھے تو وہ کیسی محفل جمتی تھی، کیسا وہ سما ہوتا تھا؟ کیا وہ کوئی سیریس محفل ہوتی تھی یا اس میں بھی اسی طرح شغل میلہ اور جگتیں ہو رہی ہوتی تھیں؟ کیونکہ عمر شریف صاحب 90s میں جب لاہور شفٹ ہوئے تو یہ لاہور تھیٹر شمع سین میں وہاں پہ ان کے روٹین کے ساتھ پروگرامز ہوتے تھے، ڈرامہ سے تھیٹر کرتے تھے یہ روٹین کے ساتھ، تو ان دنوں میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، مطلب وہاں پہ اگر کوئی ایوارڈ شو آ گیا ہے
اور اس ایوارڈ شو میں مطلب امان اللہ صاحب بھی گئے، جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا، آپ کو میں حال سنا رہا ہوں، واقعہ سنا رہا ہوں. تو وہاں پہ لاہور تھیٹر چونکہ ایک میوزیکل اور کامیڈی نائٹ ہو رہی تھی، تو وہاں یہ دونوں لیجنڈ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملے، اور ایک روم تھا پیچھے بیک سٹیج کے، وہاں پہ ایک تقریباً جتنا وقت، جتنی دیر تک عمر شریف صاحب نے انٹری کرنی تھی اور امان اللہ خان صاحب نے انٹری کرنی تھی، دونوں بیٹھے. اور آپ یقین کریں کہ ادھر بیٹھے جتنے لوگ تھے، جتنے آرٹسٹ تھے، سب ان سے جونیئرز تھے دونوں سے. وہ دونوں ہنس ہنس کے انہوں نے اپنے پیٹ پکڑ لیے. ادھر سے امان اللہ صاحب کوئی بات کریں، ادھر سے عمر شریف صاحب کوئی بات کریں، تو جتنے گھنٹے سر وہاں پہ ہم موجود رہے، ہم تو یقین کریں ہنستے ہنستے لوگ کمرے سے باہر دوڑ جائیں. دونوں ہی ماشاءاللہ یہ وہ کہوں کی اور وہ لافٹرز کی جسے کہتے ہیں، یہ دونوں طوفان تھے، توپ تھے اپنے کام کے دونوں. تو جب بھی یہ لوگ دونوں ملتے تھے تو بہت ہنسی مذاق ہوتا تھا، سنجیدہ نہیں محفل ہوتی تھی اس میں. زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ مطلب عرصے بعد ملاقات ہوا کرتی تھی ان کی، لیکن آپس میں ہمیشہ عمر صاحب بہت عزت کرتے تھے امان صاحب کی، اور امان صاحب بھی عمر صاحب کا بہت احترام ایک دوسرے کا. عمر بھائی، امان بھائی، مطلب ایسے ہی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ ہی پیش آتے دیکھا ہے. اور جب بھی ملتے تھے تو جتنی محفلیں میں نے دیکھی ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اس میں ہنسی مذاق زیادہ ہوتا تھا. بالکل صحیح ہے. اچھا عدنان بھائی، بالکل آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ دونوں نے انڈیا میں بھی کام کیا اور بہت زبردست کام کیا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دونوں کا انڈیا میں کیسا وقت گزرا ہے؟ لاسٹ ملاقات جب ان کی ہوئی ہے وہ بھی تقریباً یہ انڈیا کے پروگرام کے بعد تماثیل ہال میں ایک دفعہ عمر شریف صاحب تشریف لائے تھے، تو وہاں پہ امان صاحب پرفارم کر رہے تھے، تھیٹر اسٹیج پلے کر رہے تھے. تو عمر شریف صاحب آئے تو اسٹیج کے کرنٹ حالات پہ بہت زیادہ دونوں لیجنڈز نے جو ہے وہ مذاکرات کیے، بات چیت کی کہ ڈانس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جونیئرز کچھ لڑکے ایسے آ گئے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ولگر کامیڈی، عمر صاحب کہتے ہیں امان بھائی بہت ہو گئی ہے، ہم لوگوں کے دور میں یہ بالکل نہیں تھا، ڈانس نہیں تھا، کامیڈی نہیں ہوتی تھی ولگر قسم کی. تو یہ سٹیج کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹیج پہ مطلب صحیح پیور انٹرٹینمنٹ دی، فیملی انٹرٹینمنٹ دی، فیملی ڈرامے کیے اور سبق آموز سکرپٹ ہوتے تھے. عمر شریف صاحب کے ادھر پنجاب میں بات کرتے ہیں تو یہ سب لوگ جتنے ہمارے پنجاب کے سپر سٹارز تھے، امان صاحب، سہیل صاحب جیسی ڈائریکشن میں کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں کسی کو نہیں نصیب ہونا. اتنے اچھے مصنف، اتنے اچھے ہدایت کار، اور سہیل صاحب کے بھی جو ڈرامے ہیں اور عمر شریف صاحب کے جو ڈرامے ہیں، جو یہ پوری ایک ٹیم ہوتی تھی کراچی اور پنجاب کی، یہ لوگوں کے ڈرامے جو ہے، اگر میں بات کروں جیسے بکرا قسطوں پر ہے، بڈھا گھر پہ ہے، اور یہ شرطیاں مٹھے، بڑا مزہ آئے گا، ٹوپی ڈرامہ، کیچ اپ ڈرامہ، تاج محل ڈرامہ، اور بے تحاشا ایسے سکرپٹ ہیں جن کے سٹوری کے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا تھا. تو یہ لاسٹ میٹنگ جو ہوئی ہے ادھر تماثیل میں، تو اس میں عمر صاحب اور امان صاحب نے اسٹیج کی موجودہ حالات پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈپریسنگ ڈسکشنز کی آپس میں کہ یار واقعی امان صاحب نے بھی ایکنالج کیا کہ عمر صاحب اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسٹیج کی شکل جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد چونکہ عمر شریف صاحب، امان صاحب یہ اسٹینڈ اپ کامیڈین اور ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹیز تھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ یہ بزی رہے اپنے اپنے سرکل میں. ٹی وی شوز میں عمر شریف صاحب نے بڑے شو ہوسٹ کیے، پورے انٹرنیشنل ٹورز کرتے تھے. شریف شو دی عمر شریف شو جو بہت شوق سے امان اللہ صاحب اور میں ہم بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، جیو نیوز پہ جو لگتا تھا. اور امان صاحب نے بھی اس کے بعد پھر دنیا نیوز، ایکسپریس، جیو، ہر ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ، جو تھیٹر والا ٹیلنٹ، وہ پریزنٹ کیا. آخر میں یہی کہوں گا جتنی مرضی باتیں کر لی جائیں عمر شریف صاحب کے بارے میں، جتنی عزت اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں دی، میں کہتا ہوں ایسا دنیا سے جانا، ایسا انتقال، ایسی موت بھی جو ہے وہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. دیکھیے کس لیول کے وہ اسپرچول انسان تھے، کس لیول کی ان کے اندر روحانیت تھی کہ ایک اتنے بڑے بزرگ بابا عبداللہ شاہ غازی سرکار، سادات و اہل بیت، ان کے جوار میں
ان کے احاطے میں سر کو جگہ ملی ہے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے انڈسٹری کا، کامیڈینز کا، شوبز انڈسٹری کا قد اتنا بلند کر دیا عمر شریف صاحب نے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ایسے رسپیکٹ لینی چاہیے. تو میں ایک میرے ٹریبیوٹ کے اس پروگرام میں آر پی پروڈکشن کا بہت 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 زیادہ شکر گزار ہوں. ایک تشنگی مجھے لگی ہوئی تھی کہ میں کراچی ٹریول نہیں کر سکا بیکاز مجھے ڈینگی بخار ہوا ہے اور میں بہت زیادہ تڑپتا رہا اپنے گھر میں بیٹھے. اور لیکن آپ کے اس پلیٹ فارم، آپ کے اس چینل نے عمر صاحب کا جنازہ، ان کی تدفین، ان کے سارے گھر کے باہر جتنے مہمان، جتنے ان کے جونیئرز آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ساری انڈسٹری تو ان کے ہاتھوں کی تھی. جتنے لوگ آئے آپ نے ان سب کا انٹرویو کیا. آپ نے عمر شریف صاحب کو بہت خوبصورت ٹریبیوٹ دیے. جواد بھائی کا آپ نے انٹرویو کیا. تو میرا قد بہت چھوٹا ہے، عمر شریف صاحب بہت قداور پرسنالٹی ہیں. میرے پاس آخر میں پھر کہوں گا میرے پاس الفاظ نہیں ان کے بارے میں. اور میں ایک شکریہ ادا کروں گا کہ میری حاضری لگوائی آپ لوگوں نے. اور آر پی پروڈکشن کا میں بہت گریٹفل ہوں. عمر شریف صاحب کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور جس طرح تمام ان کے چاہنے والوں کو، مجھ سمیت، میں بھی ان کے مداحوں میں سے ایک مداح ہوں. میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں. اور امان اللہ صاحب کے طرف سے آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی سمجھ لیں کہ ان کی، میرے سب اہل خانہ، میری فیملی کی طرف سے ہماری جو ہے وہ تمام تعزیت اور تمام طرح غم کا اور رنج کا جو ہم اظہار کر رہے ہیں وہ اپنے قبول کریں. جواد صاحب اور ان کی فیملی، ہم اس مشکل وقت میں، اس سانحے میں، سانحہ ہی ہے، ایک بہت بڑا لاس ہے، اس لاس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. ان لوگوں نے بتایا کہ نرگس کس بے نوری پہ روتی تھی اور چمن میں دیداور کس کو کہا جاتا ہے. یہ عمر شریف صاحب کے لیے میں کہتا ہوں بہت فٹ شعر ہے. بالکل صحیح ہے. عدنان بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو ناظرین، یہ عدنان امان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. امان اللہ خان صاحب کے صاحبزادے، آج دونوں جو لیجنڈز ہیں ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، ان کے درجات بلند کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.